بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کے کچھ ضروری مسائل۔ دوستو، ہم بستری کا نام لیتے ہی کچھ لوگوں کو عزم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں خود تو طریقہ جانتے نہیں اور صحیح طریقہ صحیح مسئلہ کوئی بتائے تو عمل کریں گے نہیں، الٹا ان کو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے دور ہی رہیں۔ اگر آپ کو اسلامک طور طریقے پسند نہیں ہیں تو اور جو لوگ صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر بیوی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے تو شوہر کیا دوسرے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے اس کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہم بستری کا اسلامک طریقہ بھی بتائیں گے کہ ہم بستری کس طرح کرنی چاہیے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں کچھ آپ کے من کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، ہم بستری کسے کہتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کرے۔ ہم بستری طریقے اور بھی نام ہیں اس کے، جیسا کہ جمع، صحبت وغیرہ، اور اس کے طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقہ یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ خواب کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے مختصر اور اہم مسائل کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو پوچھ لینا اور جان لینا پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے ناواقف ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے پہلے ہی یہ مسئلے سننے میں حیا کے خلاف گزرے، لیکن ان کے جاننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی وقت مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطوں میں اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلا آپ جان چکے ہیں کہ حیض کی حالت میں، اس لیے بیوی جب حالت حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، جو کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب بیوی پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کرو، لیکن حالت حیض میں بیوی کے ساتھ سونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، بوسہ لینا اور ہمکنار ہونا، یہ سبھی جائز ہیں۔ دوسری صورت میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے نفاس کی حالت۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ پاک ہو جائیں، انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہوں یا دونوں روزے سے ہوں تو افطار کے وقت افطار تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطاری کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے اور اس لیے افطاری کے بعد ہم بستری کرنا چاہیے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر میں ہم بستری کرنا۔ دبر یعنی پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہ کا منہ میں لینا، یہ بھی ایک نہایت ہی گندا عمل ہے۔
اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے، بلکہ نہایت ہی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ پھر کیا ہے؟ تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنا پہلے ہم بستری کے مسنون دعا بھی پڑھ لیں۔ یہ دعا آپ کو گوگل پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اس کو شیطان سے دور رکھ۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا، اور آپ کو اس کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس زمن کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی اور نیک ہوگا۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی طلب ہو تو اسے آرام کر لینے دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ سے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس کی خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اسی دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو اپنے دوستوں یا چیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، اس میں منع کیا گیا ہے، تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، جس سے کہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ جائیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے ہی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ چاہیے کہ انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی کرنا، روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں، دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں اور اچھی طرح ناک کو صاف کریں۔ تیسرا فرض پورا جسم پر پانی کو اس طرح بہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک رویا بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے جنس لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میری بیوی بغیر کسی دوسرے یا عذر یا بیماری کے مجھے اپنے آپ سے تعلقات قائم نہیں کرنے دیتی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہے۔ تو آپ شرعی طور پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستوں، اس سلسلے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اس سے تعلق قائم کرنا یا نکاح کے مقصد میں سے ہے۔ نکاح ہوتا ہے اس لیے کہ اس مرد اور عورت کو حلال طریقے سے اپنے شہوت کو پورا کرے، اور شوہر جن سے خواہش کو پورا کرنا ہے کہ بیوی کے ذمہ لازم ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر اور بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ ایسا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر بگاڑ رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے احادیث میں بڑی سخت سزا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر نے
بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئے اور شوہر نے غصے اور ناراضگی میں رات گزار دی تو ایسی عورت پر صبح تک آسمان کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس سے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی نہ آئے، انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، بزرگ پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی کہ تمام کاموں پر شوہر کی خواہش کو ترجیح دے۔ باقی اگر بیوی محض خواہش پوری کرنے کی قیمت نہیں رکھتی ہے اور بیمار ہے اور شوہر ایک سے زیادہ بیوی کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے جنسی ضروریات حالات طریقے سے پوری کر سکیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔